بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر۔ اور ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے، عرب ممالک کے حوالے سے، اور اسی کانٹیسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ جو عرب دنیا ہے، جو عرب ممالک ہیں مسلم ورلڈ کے، ان میں بہت بڑی تبدیلیاں ہمیں نظر آئی ہے۔ اگر وہ سعودی عربیہ کو ہم دیکھ لیں، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای، قطر، کویت اور باقی کنٹریز کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئی۔ اور یو اے ای غالباً پہلا ملک تھا جنہوں نے باقاعدہ تعلقات کا آغاز کیا۔ ویسے تو تعلقات ان کے شاید پرانے تھے، لیکن اوپنلی جب اناؤنس کیا اور آپس میں آنا جانا شروع ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈیلیگیشن کا وزٹ رہا یو اے ای کا، تو وہاں پر باقاعدہ اسرائیل کا جھنڈا، اسرائیل کا ترانہ پڑھا گیا، گاڈ آف آنر جو ہے پیش کیا گیا۔ کیا چیزیں ہیں، باقی ممالک ابھی کیا کریں گے؟ کیونکہ عرب اسرائیل جنگ جو ہے میرے خیال میں ایک ہسٹری میں بڑی مشہور چیز ہے، اور پاکستان بھی اسی کا شکار ہوا تھا۔ اس وقت پاکستان نے اس میں ساتھ دیا تھا مقبوضہ بیت المقدس یروشلم کے حوالے سے، اور وہ چیز آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن ایسی کیا وجوہات ہو گئی کہ اسرائیل کو مطلب تعلقات قائم کرنے پڑے، یا عرب ممالک کو تعلقات قائم کرنے پڑے اسرائیل کے ساتھ؟ ان چیزوں پہ بات کریں گے، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے جوائن کے اس ایشو پہ سب سے جو مجھے کریڈیبل آدمی لگے، کیونکہ وہ خود ایک تو یہ ہے کہ عرب ممالک میں وہ رہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کافی ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ آصف رمیز داؤدی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو۔ السلام علیکم، نمستے، گڈ ایوننگ اینڈ جے ہند ٹو آل مائی انڈین ویورز۔ اور بہت شکریہ فخر یوسف بھائی کہ آپ نے مجھے دوبارہ سے اپنے شو پہ بلایا۔ تھینک یو ویری مچ آصف صاحب۔ آپ کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں اور بڑا قریب سے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، میرے خیال میں عرب دنیا جو ہے وہ ایک الگ سے دنیا ہے، لیکن اب وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کافی مکس اپ ہو گئے ہیں۔ ان کی جو چیزیں، ان کے لاز ہیں، ان میں انہوں نے نرمی کر دی۔ اسپیشلی سعودی عربیہ کو ہم نے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے دیکھا پچھلے 2 سالوں میں کہ شاید اگر آج سے 5-6 سال پرانی ہم بات کریں، 8 سال پرانی بات کریں، تو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی، باقاعدہ میراتھن ریسز ہو گئے، سنیما ہاؤسز کھل گئے وہاں پر، اور بہت ساری چیزیں ابھی تو ہو رہی ہیں افتتاح۔ لیکن اگر اسرائیل کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک ایسی چیز تھی کہ شاید اس پہ کبھی بحث نہیں ہوتی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عرب اسرائیل کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہوں گے، آنا جانا ہوگا، گاڈ آف آنر پیش کیے جائیں گے، ان کے فلیگز لگیں گے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو، اسپیشلی ابھی جو کچھ دن پہلے دبئی میں ایونٹ ہوا؟ فخر بھائی، آپ نے چونکہ سب سے پہلے سعودی عرب کا ذکر کیا اور میں یہیں پہ موجود ہوں، تو میں اس میں ایک بہت ہی چھوٹی سی بات بتاتے ہوئے اپنی بات کی شروعات کروں گا کہ یقیناً جو سعودی عرب کے اندر جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو دکھتی ہیں سالوں سے، اور اب جو اور زیادہ اس میں نئے ڈیولپمنٹس آ رہے ہیں، خاص طور سے جب میں یہاں کے لیڈرشپ کی بات کروں، ان کے ویژن کی بات کروں، تو میں تو چونکہ یہاں پہ رہتا ہوں، لگ بھگ 20-22 سال سے اس علاقے میں ہوں، تو یہ جو ایک ویژن ہے، اس ویژن کو، یہاں کی لیڈرشپ کے ویژن کو میرا سیلیوٹ ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں جو 2030 کا ویژن ہے، اور جو نیوم سٹی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ ڈائیورسیفائڈ اکانومی کی بات کریں، یا پھر ایک وائبرنٹ سوسائٹی کی بات کریں، اور جس طرح سے ایک نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور جو عورتوں کو الگ الگ شعبے میں جابس کرنا، اور یہاں تک کہ یہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رویہ رہتا ہے۔ ان جنرل دیکھیں تو اتنی بڑی کمیونٹی، خود ہندوستان سے جو میں ہوں، اور ہندوستانیوں کے یہاں پہ لگ بھگ 3 سے 4 ملین کی تعداد رہتی، جو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ آپ کے ملک پاکستان سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ، اور باقی تمام، تو یہ دیکھیں ایک اچھی چیز ہے جس کی آپ نے شروعات کی۔ اب رہا سوال کہ اسرائیل کے تعلق سے جو یو اے ای میں جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اور اس پہ کس طریقے کے خیالات ہو سکتے ہیں، تو دیکھیں ہمیں بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ دسمبر 2020 میں جب یہ ابراہم اکارڈز کی شروعات ہوئی تھی، جو سیریز آف ٹریٹیز تھی، اس میں تھا کہ آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کیسے نارملائز کریں، وہ اسرائیل اور یونائٹڈ عرب کے ایمریٹس کے بیچ، اور آپس میں بحرین، سوڈان
اور موروکو کو بھی ایڈ کر لیں. اس سے پہلے دیکھیں پہلے یہاں پہ ایجپٹ اور جارڈن جو ہے وہ آلریڈی اس میں شامل تھے. تو یہ ایک جی ایسا ڈیولپمنٹ ہوا جو ان تمام پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کی بہت چرچا بھی رہی اور لوگوں کو بڑا تعجب بھی ہوا. کیونکہ یہ جو دیکھیں میرا اپنا جو پرسنل یہ رہتا ہے اوپینین اور جو سپورٹ اور جو ویوز ہوتے ہیں وہ یہ کہ کہیں پہ بھی اگر پیس پروسیس شروع ہوتے ہیں اور پیس کی بات ہوتی ہے اور وار کی بات نہیں ہو تو اس سے اچھی بات کچھ ہو نہیں سکتی ہے. اب دیکھیں جہاں تک پیس کی میں بات کر رہا ہوں تو اسرائیل اور عرب کے جو یہ کانفلکٹس ہیں جو مسائل ہیں یہ تو بہت پرانے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس پہ کسی بھی طرح سے اس کے کنکلوژن پہ آنا لیس کے دونوں طرف کی پارٹیز جو ہے اپنے جو ان کے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں اس کے حساب سے کوئی میوچول کسی چیز پہ ہے. لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جب آپ پیس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے, اچھی شروعات ہوتی ہے. لیکن ایک بڑا سوال جو ہوتا ہے فخر بھائی وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو پیس پروسیسز ہیں یا یہ جو ابھی خاص طور سے جو میں ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہا ہوں یا یو اے ای اور اسرائیل کی جو بات کر رہا ہوں یا دوسرے عرب ممالک کے ساتھ ریلیشنز کی, تو کیا یہ صحیح معنی میں جنرلی فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ایک دنیا کی نظر بھی اس پہ ہے اور اس پہ اسرائیل اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں کہ اس ابراہیم اکارڈ کے چند مہینوں کے بعد ہی جو غزہ میں حالات ہوئے یا جس طرح کے وہاں پہ سچویشن ہوئی وہ آپ کے اور ہمارے نظروں کے سامنے ہے اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے. تو اگر پیس کی آپ بات کرتے ہیں اور پیس پروسیسز شروع ہوتی ہیں اور اس طرح کے ریلیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں جو ایشو بیسڈ ہوتی ہیں یقیناً دونوں ملکوں کے اور الگ الگ ملکوں کے شیئرڈ انٹرسٹ کے اس پہ بیسڈ رہتی ہیں, تو جب آپ ایشو بیسڈ ایسے کچھ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو ویلکم تو کرنا چاہیے. لیکن کیا وہ اس کی جو اسپرٹ ہے جو پیس کی وہ صحیح معنی میں فالو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, وہ ایک بہت ہی بڑا ایک سوال اور سوالیہ نشان جو ہے وہ اس کو. تو داؤدی صاحب آپ کو نظر آتا ہے جو آپ پیس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ ان عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اور سارے عرب ایک طرف کھڑے تھے, اسرائیل امریکہ لازمی سی بات ہے اس وقت بھی سپورٹ کرتا تھا اور آج بھی اگر اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے دنیا میں تو میرے خیال سب سے زیادہ امریکہ کرتا ہے ہر لحاظ سے. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو امن کی ہم بات کرتے ہیں, پیس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئے اس لیے مطلب دبئی نے یا باقی کنٹریز نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا رپورٹس بھی دیکھیں اور تمام حالات جو کہ آپ کی بھی نظریں رہتی ہیں اور ہم تمام لوگوں کی نظریں رہتی ہیں آئے دن کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, چاہے آپ فلسطین کی بات کریں, وہاں پہ غزہ میں جو چیزیں ہوئی اس کی بات کریں, یا اس علاقے اس خطے میں, یا ہم دوسرے علاقوں کی بھی بات کر لیں اگر افغانستان, انڈیا, پاکستان, تو ہر جگہ کی چیزوں پہ لوگوں کی نظریں تو رہتی ہیں. بہت بڑا کوئی ایسا ڈیولپمنٹ تو نہیں دیکھا, لیکن اس کو پازیٹیو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ اگر ان تمام حالات کے بعد ایک ڈائلاگ پروسیس شروع ہوتا ہے یا اگر کوئی بھی ملک یا ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈیولپ کرتی ہے تو اس سے پھر راستے کھلتے ہیں اور راستے بنتے ہیں. جب تک کہ آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان چیزوں کا کتنا صحیح طریقے سے اس پہ عمل کتنا کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں بہت زیادہ ایسا کوئی فرق تو نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے نئے راستے کھل سکتے ہیں اور اسکوپ ہمیشہ رہتا ہے نئی چیزوں کی, نئی شروعات کی. اور آج کل دیکھیں آج کی دنیا میں جو الگ الگ ممالک ہیں وہ اکنامک, بزنس, ٹریڈ اور دوسرے ریلیشنز پہ بہت فوکسڈ ہیں. اور آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ امریکہ کا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے اسرائیل کو, تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو کچھ دنوں پہلے جو نئے بلاکس بنے, نئے حالات بنے, امریکہ بھی یہاں پہ ان عرب ممالک پہ بہت بڑا انٹرسٹ ان کا امریکہ کا رہتا رہا شروع سے. بعد میں چونکہ اسرائیل اس کا ایک بہت بڑا الائی ہے, بہت بڑا, تو پھر اس کو شامل رکھتے ہوئے, کیونکہ اسرائیل کی کچھ چیزیں جو ہے چاہے آپ اگر سیکیورٹی اور ہیلتھ کے اسٹرینتھ کی بات کریں تو بہت اسٹرانگ ہے کئی چیزوں میں, چھوٹا ملک ہونے کے باوجود. تو اب کیا ہوا, امریکہ کا فوکس کہیں نہ کہیں اس مڈل ایسٹرن ریجن سے ہٹتے ہوئے وہ چلا گیا انڈو پیسفک پہ, کیونکہ وہ چائنا کی جو ایک نئی تھریٹ تھی اور چائنا کے جو ایک نئی ایک سمیکرن ہمارے ہندی میں کہتے ہیں ایکویشن بنا,
اور جس طریقے کی چیزیں وہاں پہ آتی چلی گئیں تو مجھے لگا کہ تمام فوکس جو ہے بہت سے کنٹریز کا انڈو پیسفک کی طرف جاتا ہوا دکھتا چلا گیا. تو ایسے حالات میں دیکھیں یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہیں یا جو ہوئے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی پیس کی بات ہو, جہاں پہ بھی یونٹی کی بات ہو اور یکجہتی کی بات ہو اور کوئی اگر کانفلکٹس ہو اس کو اگر ختم کرنے کی بات ہو, ظاہر ہے دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے میوچولی کسی نتیجے پہ آتے ہوئے تو وہ تو ایک بہت اچھی شروعات ہوتی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ پریکٹیکلی یہ تمام چیزیں سامنے دکھنی چاہیے, لیکن یہ اس لیے اتنی زیادہ نہیں دکھے گی یا دکھ رہی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک کہتے ہیں نا ناسور, ایک بہت ہی پرانا ایک معاملہ ہے اور اتنی آسانی سے ان چیزوں پہ کیا کہتے ہیں کوئی ایسا حل نکل جائے جی بالکل. وہ ایسا دکھتا نہیں. اچھا آصف صاحب, ایک چیز تو یہ ہے کہ مطلب جس طریقے سے یو اے کو ہم نے دیکھا, انہوں نے اپنے تعلقات ان کے ساتھ قائم کیے, آنا جانا, ایمبیسی اسکول گئی اور اب باقاعدہ کمرشل فلائٹس چل رہی ہے. سعودی عربیہ کیا مطلب یا دبئی, سعودی عربیہ کے ساتھ صلاح مشورے کے بغیر تو میرا خیال, ذاتی میرا خیال ہے یہ کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہو یا دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ ایسی کوئی چیزیں ہوں. الگ سے ملک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سعودیہ اس کی کوئی فورن پالیسی چلاتا ہے, لیکن کیونکہ آپس میں بہت کلوز ہیں یہ دونوں. قطر کے معاملے پہ بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے, قطر کو بالکل اکیلا کر دیا تھا. تو کیا عرب بھی, سعودی عربیہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یار ہم کریں گے لیکن ہم بعد میں کریں گے, کیونکہ وہ سارے عرب ممالک کو لیڈ کرتا ہے, اور ویسے بھی مسلم کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں تو شاید سعودی عربیہ ہی لیڈ کرتا ہے ان کو. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم کنٹری کو سعودی عربیہ لیڈ کرتا کیا ہے, وہ تو کرے گا ہی, کیونکہ آپ یہاں دیکھیں کہ حرمین شریفین یہاں ہے, مکہ مدینہ یہاں ہے, اسلام کی شروعات یہاں ہوئی. سعودی عرب ایک بہت ہی کہتے ہیں وائبرنٹ ایک کنٹری ہے, اور یہاں پہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں, یہاں کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے پاس ایک ویژن ہے جو میں نے پہلے بھی کہا آپ کو. تو لہٰذا وہ تمام دوسری کنٹریز اگر کہیں بھی کسی طریقے سے کلیم کرنا چاہیں اپنے کسی بھی مونوپولی کا یا ہیجمنی کو دکھانے کی کوشش کریں, چاہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کدھر ہے, چاہے وہ ترکی ہو یا دوسرے اور بھی کئی ممالک ہیں, تو ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ ہے نہیں, کیونکہ پوری دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی سمجھتی ہے, اور سعودی عرب جو ہے وہی اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرتی ہے, اور اس کے پیچھے صرف اس کی اپنی ایک ویژن اور سوچ نہیں بلکہ یہ اس کی ہسٹری ہے, اور وہ سارے مسلمان جو امہ ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے. اب چونکہ سعودی عربیہ اس مسلم امہ کو لیڈ کرتی ہے اور یہاں پہ تمام چیزیں ہیں, تو ایسے سچویشن میں دیکھیں بہت سی ایسی جو حالات بنتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے ناپ تول کے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی امت پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں یا اسلامک کنٹریز ہیں یا اوور آل پوری دنیا کا جو رخ ہے وہ سب دیکھنا پڑتا ہے. اور کئی چیزوں کے بعد اب جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تمام آپس میں ہو سکتا ہے کہ ڈسکشن کرتے ہوں, یقیناً کرتے ہوں. اگر آپ کہیں پڑوس میں ہیں, یہ ہمارے ان کے ریلیشن ویسے نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ جیسے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز پہ ڈسکشن نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم لڑائیوں کے لیے تیار رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں الزامات کا سلسلہ رہتا ہے. لیکن یقیناً ایسا ہوتا ہوگا, ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی, وہ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن دیکھیں چیزیں جو ہے نا وہ انفولڈ ہوتی ہیں دھیرے دھیرے. آپ یو اے کی اگر بات کریں یا بحرین کی بات کریں یا آپ ایون سوڈان اور موروکو وغیرہ کی بات کریں, تو وہ جو تمام ایک نئے ڈیولپمنٹس ہوئی, اور خاص طور سے ابراہیم اکارڈ پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گا, تو اگر اس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک جو شروعات ہے شاید یہ ایک میسج ہے پوری دنیا کو, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ اگر ڈائلاگز آپ شروع کرتے ہیں تو جو دوسری پارٹی ہے, جو آپ اسرائیل کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی شاید کچھ ان چیزوں کو سمجھیں اور کچھ نئے راستے کے اسکوپ بنے, کیونکہ اسکوپ تو ہمیشہ رہتا ہے نا. آپ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, بائلیٹرل ریلیشنز میں اور ایون پالیٹکس میں کوئی بھی دروازے کبھی بند ہوتے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک سعودی عرب کے اندر کا سوال ہے نا, تو سعودی عرب جو ایک ملک ہے نا, یہ بہت ہی مسلم کنٹریز کو لیڈ کرنے والا اور مسلم امہ کی صدارت کرنے والا ملک ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہے نا, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ایسے مدعوں پہ کوئی فیصلے آتے ہوں گے یا آ جائیں گے. لیکن جو باقی دوسرے ممالک کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے یہ تو ضرور لگتا ہے کہ کچھ پازیٹیو سائنز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ کیا جو میں نے پہلے کہا
کہ جس طرح کی بھی پیس پروسیس شروع ہوتی ہیں اس کو جنرلی فالو کیا جاتا ہے کہ نہیں. اس کی میں مثال آپ کو دوں آپ کے اور ہمارے ملک کے تعلق سے بھی اگر دیتا ہوں کہ کئی بار ایسے پیس پروسیس کی شروعات ہوئی اور ہم نے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ساری دنیا بھی جانتی ہے کہ ہندوستان نے بھی کئی بار اور ہمیشہ جو ہے پیس کی شروعات کی کہ کسی طرح سے حالات بہتر ہو جائیں, لیکن جیسا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہاں سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, خاص طور سے ٹیررسٹ اٹیکس یا پراکسیز, اس سے جو ہے وہ چیزیں رک جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس طرح سے یہاں پہ ایسا نہیں ہو کہ اگر آپ کسی طرح کی شروعات کرتے ہیں تو اس کی اسپرٹ کو کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ زمینی سطح پہ وہ دکھنا بھی چاہیے. رائٹ. اچھا داؤد صاحب, ایک تو پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ سے دنیا میں کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں ایکسیپٹ اسرائیل. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو ایسے کہ مطلب کہ سعودی عربیہ یا امریکہ پاکستان کو انفلوئنس کر کے کہے کہ بھائی بس انف از انف, بہت عرصہ ہو گیا, 50-60 سال گزر گئے, بلکہ ویسے تو اسرائیل 1948 سے سٹارٹ ہوا تھا, بنا تھا, تو اس حساب سے تو تقریباً پاکستان کو جتنا عرصہ وہ اتنا آلموسٹ اسرائیل کو بھی ہوا ہے. تو ایسا نظر آ رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا, بات چیت جو ہے وہ ٹیبلز پہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے نہ کہ بارڈرز پہ؟ دیکھیں اٹھانا چاہیے قدم ایسا یا نہیں اٹھانا چاہیے تو ایک سوال ہے ہی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان اس طرح کے اسٹیپس لینا چاہے بھی تو ان کے سامنے جو چیلنجز کیا آ جائیں گے وہ بھی ایک مدعا ہے جس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کیونکہ اٹھانے اور نہیں اٹھانے میں تو ایک بہت لمبا, چونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ وہاں کے پاسپورٹ پہ یہ لکھا رہتا ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اتنا آسان فیصلہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ کسی بھی مسلم ممالک کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, خاص طور سے جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیٹ کرے تبھی وہ ہو, لیکن وہاں پہ ابھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں کی جو فوج ہے وہ کس طریقے سے سوچ سکتی ہے. کیونکہ آج دیکھیں اگر آج کے تاریخ کی بات کریں تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے عمران خان کی سرکار اور فوج کے اندر بہت سارے وہ کیا کہتے ہیں نا اتفاقیاں ہیں. حالانکہ کچھ دنوں پہلے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے ان کے ہی اشاروں پہ چیزیں چلتی, لیکن ابھی جو کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں دکھاوا بھی ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ ہاتھی کے دانت جو ہے وہ کھانے کے اور ہوتے دکھانے کے اور ہوتے ہیں, اور اس طرح کے گیم آپ کر دیں. اور کل جوائنٹ سیشن میں نظر آ گئی تھی وہ ساری چیزیں جو لوگ کہہ رہے تھے, وہ مطلب وہ سامنے نظر آ گئی تھی کہ زبردستی تمام چیزیں الٹی ہوئی نظر آئی. میں نے سینیٹرز کو کہا کہ آپ نے جا کے ووٹ کرنا ہے اس چیز کو. ایگزیکٹلی. تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یو ٹرن ہوا, بھلے ہی آپ نے سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے وہ ان کو رکھا, حالانکہ وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایسی چیزیں بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں اور وہ ایک مذاق ہے اس کا, لیکن اس کے بعد یہ گیم تو دکھا. اور میں نے ابھی پچھلے کسی انٹرویو میں آپ کے یہاں کے کسی جرنلسٹ کے ساتھ یہ کہا بھی تھا کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اور جو عمران خان کی سرکار نے جتنی بھی چیزیں کری ہیں, اور جو ایک وہاں پہ ایک فیمس مشہور رہا نا, آپ 1947 سے لے کے آج تک میں جتنی بار بھی مارشل لا وہاں پہ لگے ہیں اور جتنی بار بھی آرمی کی وہاں پہ جو حکومت بنی ہے وہ کیا تھا کہ تختہ پلٹ ہوتا رہا. لیکن جب سے عمران خان کے سرکار کو دیکھا گیا تو اس سے یہ لگا کہ بھائی آرمی اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام وہ چیزیں جو ہیں اتنی آسانی سے ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تختہ پلٹ کریں. اس سے فرنٹ پہ آنے کی کیا ضرورت ہے, کرٹیسزم لینے کی کیا ضرورت ہے, جب ساری کرٹیسزم جو ہے وہ آپ حکومت اور ان کے تمام لوگوں کو مل رہی ہے, اور سارے فائدے ان کے گالیاں ان کو پڑی, فائدہ ان کو جا رہا ہے, اور سارے ہاتھ پیر سب جو ہے نا کہتے گھی میں اور مٹھائی میں ہے. تو اس سے آپ کون سی ایسی سر کڑھائی میں تو کون چاہے گا کہ ایسی سرکار جو وہ ہٹ جائے. اور پہلے بیچ میں کچھ لوگوں کو لگا تھا کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے عمران خان کی سرکار جو ہے وہ یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی, لوگ اپنے اپنے طرح سے تجزیہ اس پہ کریں گے, لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایسا ہے نہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ مل جائے گا اور دوبارہ سے, کیونکہ اس طرح کی آسان سرکار جو ہے ان کو ملنے والی ہے نہیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو کوک کر کے یا پھر دوبارہ سے اس طرح کے کوئی حالات پیدا کر کے اپنے آپ کو کیوں بدنام کرے گی, جب
آپ کو ساری چیزیں ویسے ہی مل رہی ہے, آپ Exactly. تمام چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں نا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, بڑی سے بڑی چیزیں ہو, چاہے آپ وہاں پیمپرز ہو, چاہے آپ گیہوں ہو, چاہے آپ دوائیاں بہت ہو, کچھ ہے سر, مطلب سر کوئی گروپ آف کمپنیز ہے, باقاعدہ ایک جی جی کمپنی نہیں ہے, گروپ آف کمپنیز ہے, کنسٹرکشن ہے, فرٹیلائزرز ہیں, پاور سیکٹر ہے, کمیونیکیشن ہے, سیریلز ہیں, سیمنٹس ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز ہے, مطلب اگر گننے میں آ جائے تو وہ شاید آپ گنتی نہیں کر سکتے. پورا آپ کا جس طرح ٹاٹا اور باٹا گروپ ہے نا, آپ کے بجاج گروپ ہے, اسی سے بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں. بس یہ کہ پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بس ان کو کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا داؤد صاحب, ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے, اور مشرف حکومت میں ایک دفعہ کوشش بھی کی گئی تھی. خورشید قصوری صاحب ہمارے فارن منسٹر, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا, بلکہ لوگ نہیں کہتے, غالباً مشرف صاحب اور کچھ لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. تو ایسا تو ہے کہ مطلب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یار بس اب ہو گیا, ہم مطلب اسرائیل کا ہم کہاں, جو اس کے پڑوسی تھے اور جن کی ڈائریکٹلی ان کے ساتھ لڑائی تھی, انہوں نے تو اپنی صلح کرا دی, اور ہم خواہ مخواہ میں مطلب بیٹھے ہوئے, اور ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کلیش چل رہا ہے. اور اسی مطلب کانٹیسٹ میں آپ سے پوچھوں گا, ہندوستان اور پاکستان, ہمارے بارڈرز ملتے ہیں, ہمارا آپس میں کلچر کا بہت میل جول بہت زیادہ ہے آپس میں. شاید مطلب میں یہ نہیں کہتا کچھ جگہوں پہ شاید فرق ہوگا, لیکن موسٹلی چیزوں میں ہم ایک جیسا کھاتے ہیں, تقریباً ایک جیسا پہنتے ہیں, ایک جیسی ہماری شکلیں ہیں, مطلب بہت کچھ ملتا ہے, ایک جیسی ہماری زبان ہے. ہندی اور اردو میں کوئی تھوڑی بہت چیزوں کا فرق ہے, مطلب ریزمبلنس بہت ہے. اس کے باوجود ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے اس چیز کے اوپر؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ ایک عرب دنیا ایک طرف تھی اور اسرائیل دوسری طرف کھڑا تھا, لیکن آج ایک دوسرے کے ملک میں ان کے جھنڈے لگے ہوئے, بات چیت ہے, گپ شپ ہے, کمرشل فلائٹس ہیں, لیکن ہمارے ہاں آپ ویزا نہیں سوچ سکتے آپ کہ آپ میں انڈیا کا ویزا لوں گا, اور انڈیا کا کوئی سٹیزن جو ہے وہ پاکستان کہتے جی نہیں ملتا. امریکہ کینیڈا تو دے دیتے ہیں ہمیں, آسٹریلیا تو دے دیتا ہے, لیکن اگر نہیں دیتا تو انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کو نہیں دیتا. دیکھیں, آپ نے جیسا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن کچھ بہتر ہو جائیں, یا بہت سے لوگ اور بھی چاہتے ہوں گے پاکستان میں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے پاکستان کے اندر کی اکانومی ہے وہ آج پورے پاکستان کے ہسٹری میں اس سے زیادہ خراب سچویشن اس کی کبھی رہی نہیں ہاں, ہوگی, یہ یس, پوری دنیا جانتی ہے. اور جب آپ کے پاس اکنامیکل سچویشن اتنی خراب ہو جائے گی اور روزی روٹی اور روزگار اور اس طرح کے معاملات آئیں گے, تو آپ کے پاس وہ راستے نکالنے ہوں گے جو ٹریڈ اور بزنس کو اور بڑھاتے ہیں, اور جس سے آپ قوم کی اور ملک کو اور ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور بہت سا, جیسے میں نے کہا کہ ایشو بیسڈ کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں. ابھی میں ایک کسی آپ کے پاکستانی جرنلسٹ کو سن رہا تھا, میرا خیال ہے کہ ان کا نام فیصل تاڑر یا کچھ ایسا ہے, وہ خود یہ باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن کو ٹھیک کر لینا چاہیے. وہ باقاعدہ آن ریکارڈ یہ چیز کہہ رہے تھے. سر ایسے یہ بہت تو سے میں نے لوگ, آن ریکارڈ ایک سال پہلے کہا تھا, مطلب میں خود اپنے اسی فورم سے کہا تھا. میں نے اپنے ٹی وی شو میں جو کرتا ہوں, حالانکہ وہ پاکستان کا ٹی وی چینل ہے, میں وہاں پہ جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں, تو وہاں پہ میں نے کہا کہ یار مطلب کیوں نہیں, دنیا میں کون سے ممالک ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہے, مطلب بالکل کٹ آف تو کسی کا بھی نہیں ہے, کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ, ایون ایران امریکہ کے بیچ میں ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی پابندیاں لگائی, لیکن پھر بھی ان کا رابطہ رہتا ہے. بیچ میں مجھے لگتا ہے کچھ کنیکشن کا ایشو آیا تھا تو آپ کی آواز نہیں آئی تھی, لیکن میں کوشچن تو آپ کا سمجھ گیا ہوں کہ بہت سے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. جیسا میں نے آپ سے ابھی تو پہلے ہی کہا کہ وہاں کے جو ابھی حالات ہیں پاکستان کے اندر, اور اتنے چیلنجز ہیں, تو یہ ہونا چاہیے ایک بہت بڑا سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں, ایک دوسرا سوال ہے, ہونے کے بعد کیا ہوگا, یا تیسرا سوال ہے. جو اس میں ہونا چاہیے اس میں وقت لگے گا, اور ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو تیسرا سوال ہے وہ ہونے کے بعد کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ آج ایک چھوٹی سی چیز ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو ایک پولیٹیکل ول ہوتا ہے نا, جب تک کہ آپ کی سرکار میں کوئی بھی فیصلے, میں اس فیصلے کو صرف نہیں کہہ رہا ہوں, ان جنرل آپ کچھ بڑے فیصلے لینا چاہتے ہیں. ابھی کل آپ کو کتنے بلز پاس کرانے تھے, تو آپ کو وہاں پہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو رکھنا پڑا. تو جب آپ اگر اس طرح کے کوئی فیصلے لینے کا سوچیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ دیکھیں ٹی ٹی پی کے بارے میں لوگ جان رہے, اور کتنی جانے گئی. آپ معصوم لوگوں کی اسکولز پہ جو اٹیکس ہوئی, اور دوسری تمام ایک ہسٹری ہے جو کہانی ہے. اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی بات کریں تو جب ان جیسے آرگنائزیشنز کے ساتھ لوکلی
آپ کی سرکار کو گھٹنے کے بل رہنا پڑتا ہے اور ان کو آخر میں اپنی سرکاروں کے ساتھ ملانے کی بات تک کرنی پڑتی ہے, پیشکش دینا پڑتا ہے, اور اس سے کس طرح سے ٹیررزم کو اور بڑھاوا ملتا ہے. اور یہی تو دنیا کا ایک کنسرن ہے نا, یہی تو ہندوستان کا بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ جو آتنکواد ہے اس کو بڑھاوا نہیں دیجیے, اور اس طرح کے آرگنائزیشنز کو جو سینکشنڈ ہیں, جن کے اوپر ریکارڈز ہیں کہ کیا کیا ان کی ہسٹری رہی ہے, آپ اگر ان چیزوں کو بڑھاوا دیں گے تو آپ کے ملک کے لیے ہی بہت نقصان دہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے کہاں کس طرح سے کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور ویسی سچویشن میں آپ اس طرح کی چیزوں کو کریں گے تو کیا ہوگا. تو ویسے میں اگر وہ کوئی دوسرا فیصلہ اس طرح کا لینا سوچیں گے تو جو ایسی ایک شکتیاں ہوتی ہیں نا, جو طاقتیں, جو فورسز ہوتی ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گی سچویشن کہ وہاں پہ کسی بھی طرح کے حالات بگڑ سکتے ہیں اور بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں. تو اس میں جو سچویشن ہے کہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا, اور اس کے بعد ایک ول پاور ہونا, اور اس کے بعد آپ اپنے ملک کے لیے کیا بہتر سوچ سکتے ہیں, اور ایشو بیسڈ کچھ چیزوں کو لے کے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی کچھ حکومتیں آگے اس چیز پہ سوچ سکتی ہے. لیکن ابھی کے جو حالات ہیں, جو ابھی جو سچویشن ہے, اس کو دیکھتے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہاں کے انٹرنل مسائل جو ہے وہی حل ہو جائے تو بہت بڑا, اور وہی میرے خیال سے وہاں کے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. اچھا جی, ایک لاسٹ سوال بس چھوٹا سا آپ سے جواب چاہوں گا. ایک رپورٹ ابھی 2-3 دن پہلے آئی ہے کہ سب سے زیادہ امیر ملک جو ہے وہ چائنا ہے, امریکہ نہیں, امریکہ بلکہ دوسرے نمبر پر ہے, اور باقی یورپ کے ممالک جو ہیں, مطلب جس میں جو ہے جرمنی اور ان کے نام شامل ہے, 10 ممالک کا ٹاپ 10 جو امیر ممالک ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ مطلب دولت چائنا کے پاس زیادہ ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ہے. شاید باقی چیزیں شاید بعد میں آتی ہے. مطلب یورپین ممالک بہت سارے جو ہیں اس لسٹ میں ہے ہی نہیں, ڈنمارک جیسا ملک نہیں ہے اس لسٹ میں, لیکن وہاں پہ شخصی آزادیاں بہت ہے, تو شاید وہاں پہ ہیومن انڈیکس شاید دنیا کے دوسرے ممالک سے بہت آگے ہے, بہت اوپر ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب $120 ٹریلین آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, 90 ٹریلین جو ہے وہ امریکہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, یا مطلب یہ بس صرف پیسے کی ریس ہے, اس سے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں؟ پیسے کی ریس یقیناً ہے, انسانوں کو کوئی بہت بڑا فائدہ صحیح معنی میں تب ہوتا کہ اگر آپ دنیا میں پیس اور ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہوتے اور کوشش کرتے کہ کیسے پوری دنیا کے وہ تمام جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, یا وہ تمام ممالک جہاں پہ کھانے کی پرابلم ہے, جہاں پہ لوگ صحیح سے جی نہیں پا رہے ہیں, ان لوگوں کو اور آپ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی دے سکتے تھے. خیر وہ ایک دوسرا پہلو ہے, لیکن جہاں تک آپ سوال کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ ان کے پاس ہونا, چائنا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اس طریقے کا انیشیٹو کیسے لے سکتا ہے جب آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کریں, کوئی چھوٹا پروجیکٹ تو ہے نہیں. اور جو ایک چائنا کا ایک بہت ہی ایک اسٹینڈرڈ ایک فارمیٹ جو دکھتا ہے میڈیا رپورٹس میں, وہ یہ دکھتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹ ٹریپ کا جو ایک فارمولا ہے, پاکستان اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ کے پاس پیسے, آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست احباب میں بھی اگر کوئی امیر بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو اگر پیسے کے بل پہ اتنا وہ کر دیتا ہے, اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ اگلا کچھ صحیح اور غلط کی پہچان اپنی تک بھول سوچ جاتا ہے, نہیں رکھتا, پھر اس کی سوچ اپنی نہیں کوئی رکھتا خیال ہے, نہیں ہوتا, نہیں رکھتا ہے. وہ اس کے قرض کے تلے ایسا دب جاتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی تک کھو دیتا ہے. وہی ایک بہت بڑی مثال آپ دیکھیں کہ چائنا نے کس طرح سے پاکستان پہ ایک جو ورچسو بنا کے رکھا, وہ صرف اس لیے کہ پیسے دیتے ہوئے. اور ان چیزوں کو آپ کے یہاں کی حکومتوں کو سمجھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ کے اور اگر آپ انٹرنل اپنی اکانومی کو زیادہ ڈیولپ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی نہیں, لیکن جب آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ان کی باتیں سننی پڑے گی. تو چائنا کا جو ڈیٹ ٹریپ کی جو ایک پالیسی ہے, اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کے پورے دنیا تک وہ پہنچ کے, اور جو ایکسپینشن کرنے کا جو وہ ہے, چاہے آپ انڈو پیسفک کی بات کریں یا ایک سپلائی چین کی بات کریں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ان پیسوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے, کس انٹینشن سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور اگر آپ چائنا اور US کی بات کریں تو دیکھیں یہ لوگ تو امیر ملک تو ہے ہی, اور ایک سپر پاورز اور شکتیشالی ملک بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جیسے ملک, اور خاص طور سے پاکستان جیسے ملک کو
اور وہاں کی حکومتوں کو اور پالیسی میکرز کو ان چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی سے پیسے لے کر آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے گروی نہیں رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک سیلف ڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کریں. جیسے آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں ابھی ایک نئی چیز آئی ہے کہ آپ کس طرح سے آتم نربھر بھارت ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اب سعودی عرب کے اندر دیکھیں کہ ڈائیورسیفائڈ اکنومی کی بات چل رہی ہے کہ صرف پیٹرولیم پہ ہمیں ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے, کس طرح سے ہم ٹورزم کو بڑھا رہے ہیں, دوسرے الگ الگ بزنسز کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے ڈیفنس سیکٹر میں ہو. اس طرح سے پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن وہاں پہ وہ سوچا نہیں جا رہا. اور پاکستان کا جب معاملہ آتا ہے, ابھی میں اسرائیل کے آپ کوشچن پہ دوبارہ سے ذرا سا آنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ابھی ہمارے اسرائیل کے جو وہاں پہ آرمی چیف ہے وہ ان کی وہاں پہ وزٹ ہوئی اسرائیل کے اندر, ٹھیک ہے نا. وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جنرل میجر مکند نروانے, ٹھیک ہے, نروانے صاحب نے وزٹ کیا, صاحب کی وزٹ کیا ہے. اور یہ صرف اسرائیل کی وزٹ تک کی بات نہیں ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان کے آپ پچھلے صرف اگر پورے میں 10-15 سال تک نہیں جاؤں, اگر پچھلے 2 مہینے کے انٹرنیشنل پالیسیز اور ہسٹریز کو دیکھیں تو آپ S-400 جو ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے اور اسرائیل سے آپ کو ڈرونز مل رہے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں, اور ملٹریلی کتنا زیادہ اسٹرینتھن کرتا جا رہا ہے ہمارا ملک. اور اس طریقے سے دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کوارڈ کی بات کریں تو کوارڈ میں بھی 2 چیزیں ابھی بیچ میں چلی تھی, آپ نے اگر میڈیا رپورٹس میں دیکھا ہوگا تو ایک MEQ مڈل ایسٹ کوارڈ اور ایک ہو گیا آپ کو IPQ جس میں انڈو پیسفک کوارڈ. اور ہر جگہ آپ دیکھیں تو ہندوستان کی موجودگی دکھتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں سے اسلحوں کا آنا, بلکہ آپ 2019 میرا خیال ہے جس میں بالا کوٹ پہ جو میراج جیٹ سے اٹیک کیا گیا تھا وہ اسرائیل کے اسپائس جیٹس تھے, یا پھر آپ کارگل میں بھی ٹائیگر ہل اور اس کی آپ بات کریں تو اس وقت بھی جو ہے اسرائیل سے جو لیزر بامبس کی, تو اسرائیل کے پاس جو ایک سیکیورٹی جو چیزیں ہیں وہ اس کا فائدہ اپنے ان کے ساتھ جو ملک ہیں ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے, جو اور دوسرے ملک جو ہے ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کی پازیٹیو چیزوں کو مطلب جو پیس کو جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے پریویل کروانے کی کوشش ہونی چاہیے. ایک چیز میں اپنی طرف سے آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا آج صبح میں ہی, میرا خیال ہے BBC ہمارے اس میں ہندی پہ تھا وہ اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے پاکستان میں جو ایسوسیٹ پریس ہے نا اس کے حوالے سے کہ آپ کے فارن منسٹری کی طرف سے کچھ ابھی لیٹر ایشو کیا گیا ہے جس میں ہندوستان میں کیا چیزیں ہو رہی ہے, چاہے آپ ہریانہ یا انٹرنل دیکھیں, ہندوستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہندوستان کا اپنا ایک انٹرنل مسئلہ ہے. پاکستان میں جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن جتنی زیادہ وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں, جتنی زیادہ TTP اور TLP کو لے کے اور جہاں مسجدوں تک میں جو معاملات وہاں ہو جاتے ہیں, اسکولز میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, ویسے میں وہاں کے فارن منسٹری کا اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ آنا جس کو میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس شو کے ذریعے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ایسے کرنا چاہیے, ہندوستان کو ویسے کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اگر کچھ مسائل ہیں تو وہ اپنے حساب سے اس کو سولو کرنے میں سکشم ہے اور کرنا چاہیے, اور نہیں ہے تو اس کے تمام راستے ہیں, وہاں کے لوگوں کے پاس راستے ہیں, سنویدھان ہے, کورٹ ہے, لاز ہے, تمام چیزیں. لیکن آپ کے یہاں پہ اتنے زیادہ مسائل ہیں, اس کے باوجود آپ صاحب آپ کی بات یہ والی جو مطلب آپ فارن منسٹری کی بات کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کوشش کرتے ہیں, پاکستان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ویکنس ہمارے ہاتھ آ جائے کسی بھی حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو, مائنورٹیز کے حوالے سے ہو, ریلیجیس ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہو, اور اس کو ہم اٹھا لیں. ہندوستان بھی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو بھی اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں نہیں, پاکستان میں بہت کچھ ہے, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور اوپن ہارٹ کے ساتھ ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن دا تھنگ از کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں, ہم زخم ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے, یہ دونوں ممالک کا المیہ, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, ہندوستان بھی یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں کہ یار پاکستان کو وہ کر دے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں بھی حکومت ڈیموکریسی نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی ڈیموکریسی آپ کے پاس ہے, افسوس کے ساتھ. تو پھر یہاں پہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کان مروڑ دو اور یہ کروا دو, ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب وہ حکومت چاہتی بھی نہ ہو لیکن ان سے کروایا جاتا ہے, اور اس کا نقصان ایٹ دا اینڈ کس کو ہوتا ہے, مجھے اور آپ کو ہو رہا ہوتا ہے, اور کسی کو نہیں ہوتا. نہ شاہ محمود قریشی کو سر ہونا ہے, نہ عمران خان کو ہونا ہے, نہ شیخ رشید صاحب کو ہونا ہے. سب کے جو ہے نا مطلب امریکہ میں اپنے گھر ہیں, کاروبار ہیں,
بچے وہیں پہ سیٹلڈ ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یار پاکستان کی عوام اگر ذلیل ہو رہی ہے کہتے ہونے دو, کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے تو نکل جانا ہے وہاں پہ, اگر بہت ہی اخیر آ گئی تو ہم چلے جائیں گے بریف کیس لے کے. اپنے گدی نشینیاں چل رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی, بلکہ پرسوں تقریر کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھے اسی سٹائل میں وہ پارلیمنٹ کے فلور سے تقریر کر رہے تھے. تو افسوس کے ساتھ یہ چیزیں تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہم حل کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فخر بھائی, یہ دونوں ملکوں کی طرف مصیبت ہے, سے ہم نہیں حل کرنا الزامات جو, ورنہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مسائل حل نہیں ہو سکتے, مسائل ٹائم لیتے ہیں. میں یہ بالکل مانتا ہوں آپ کی بات کہ پاکستان کے مسائل ٹائم لگے گا, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہمارے پاس. ہم مطلب ہم نے جانا کابل ہے اور ہم نے سفر پکڑا ہوا ہے جو امرتسر کا, تو پھر تو ہم کابل نہیں پہنچ سکتے نا. ایگزیکٹلی اس میں یہی کہنا چاہوں گا 1 منٹ میں فخر بھائی, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے تو ظاہر ہے ان کے اپنے تمام بچے جو ہیں امریکہ اور دوسرے ملکوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی فکر ہونی چاہیے, لیکن وہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے. اس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری طرف سے آپ کوئی ایسا فارن منسٹر کی طرف سے یا کوئی ایسا آفیشیل آپ کوئی وہ ریئیکشن نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی اگر ٹی ٹی پی میں یا کوئی ایسے انٹرنل چھوٹے موٹے مسائل ہو رہے ہیں تو اس پہ ہمارے فارن منسٹر جو ہیں کوئی ایسا, مطلب ہمارے لیے تو ایسا کوئی کنسرن ہی نہیں. اگر میڈیا کی طرف سے یا کوئی دوسرے لوگ اگر کوئی بات اٹھاتے ہیں, کسی بھی ملک کے اندر انٹرفیئرنس آفیشیل طریقے سے جب آپ آفیشیل طریقے سے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ پھر آپ وائلیشن کر رہے ہیں جو چارٹرڈ ہے یونائٹڈ نیشن کا, آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور صرف وائلیشن ہی نہیں ہے, آپ اگر اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں ہم جانتے سر, وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں نا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مسائل ہم نے جانکنا بھی نہیں ہے, ہم نے جانکنا بھی نہیں ہے, ہم اسی طرح چلیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. باتیں بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہے, اور خدا کرے کہ ہم مطلب جان کے اپنے گریبان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کسی سے اور سے غلطیاں نہیں ہوتی, لیکن لوگ اس کو درست کرتے ہیں, اس کو صحیح کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. وہ ٹی ایل پی کا ذکر داؤدی صاحب نے کیا اور بالکل صحیح کیا کہ انہوں نے پچھلے ابھی 2 ہفتے پہلے کچھ پولیس والوں کو بیچاروں کو شہید کیا, 12-14 لوگوں کو. اب وہ جو جن صاحب نے یہ تنظیم بنائی تھی, خادم رضوی صاحب نے, اس کا کوئی میرے خیال سال ہو گیا ان کی ڈیتھ کو, تو اب ان کا کوئی عرس کے لیے باقاعدہ اشتہارات چل رہے ہیں, اور جو بیچارے بچے ہیں جن کے والدین مارے گئے بغیر کسی وجہ کے, حالانکہ وردی پہنی ہوئی تھی, حکومت نے ان کو بھیجا تھا, اپنے پرسنل کیپیسٹی میں تو گئے نہیں تھے کہ انہوں نے بندوقیں اٹھا کے اور وہ جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھ گئے, لیکن وہ بچے دیکھ رہے کہ یار ہمارے پیرنٹس کہاں گئے, ہمارے فادر کو کیوں مارا گیا, اور اب اشتہار چل رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس میں سے کل کو کوئی ایک بندہ منسٹر بھی بن کے آ جائے گا سر, کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ نے ان کو کہہ دیا, اور وہ تیسری بڑی پارٹی پچھلے الیکشن میں بنی تھی, اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ پہلے نمبر پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ایسا نہیں. ہمارے پاس سسٹم بڑا مضبوط ہے اس چیز کا. دڑا دڑ ووٹ جو ہے نا 2000 کل مریم نواز کو میں سن رہا تھا سرینا ہوٹل میں, ہمارا ایک جرنلسٹوں کا کنونشن تھا, تو وہاں پہ مریم صاحب آئی ہوئی تھی, تو کہہ رہے تھے کہ جس کو چاہتے ہیں کہ اس کا 2000 ووٹ ہے تو اس کو 20,000 کرنا ہے, کہتے ایک زیرو لگا دو, جس کا 20,000 ہے اس سے ایک زیرو ہٹا دو, کہتے کون سا مشکل کام ہے. تو یہ کون سا مشکل کام ہے سر؟ ٹی ایل پی کو وزیر اعظم بھی آ سکتے ہیں, ان کے مطلب منسٹرز بھی آ سکتے ہیں, اور آئیں گے بھی. آپ بس امید رکھیں 2023 تک, کیونکہ ان کو پورا ایک تیاری کر کے لا رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے یہ مصیبت جو ہے اس طرح کی جو ایکسٹریم لیول پہ جاتی ہے, ایکسٹریمزم والی, جو میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ خراب کر رہی ہے, ہماری سوسائٹی کو بھی, ہمارے ملک کو بھی, اور اکانومی تو یقیناً اس سے تباہ و برباد ہوتی ہے. داؤدی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دی شو, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر. بہت شکریہ.